اللہ رب العزت کے تعلق سے عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ذات الگ ہوتی ہے، صفات الگ ہوتی ہے۔ صفتیں عام انسان کی یا لوگوں کی، مخلوق کی کہہ لیجیے، وہ صفتیں بدلتی رہتی ہیں اور جو ذات ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ تو یہ دماغ میں نہ آئے کہ ذات اور صفات الگ الگ ہیں تو یہ ذات پہلے ہوتی ہے صفات بعد میں آ جاتی ہے، تو یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی قدیم ہے، یعنی جب سے ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ویسے ہی اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جلانا اور مارنا، تو جب ہم نہیں تھے جب بھی اس کی یہ صفت تھی جلانا اور مارنا، آج ہم ہیں جب بھی اس کی صفت ہے جلانا اور مارنا، ہم نہیں رہیں گے جب بھی اس کی صفت رہے گی جلانا اور مارنا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات ہے ویسے ہی اس کی صفات ہے، لیکن ذات اور صفات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہے۔ نہ عقیدے میں تو یہ ہونا چاہیے نہ وہ عین ہے نہ غیر ہے، یعنی نہ خاص ہے نہ خاص کے علاوہ ہے، یعنی وہ ایک الگ چیز ذات بھی ہے اور ایک الگ چیز صفات بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ویسے ہی صفات بھی اللہ کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل ہیں۔ اب یہ دماغ میں نہ آ جائے کہ اس کی صفتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے پھر اپنی صفت بنا لیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بھی اللہ کی ذات کی طرح ہی ہیں، یعنی وہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی اپنی ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ اچھا، ذات و صفات کے سوا سب چیز حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ اب یہ عقیدہ اور بھی ٹھوس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوری دنیا، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، سب ایک دن پیدا ہوئے ہیں پھر ایک دن نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ہی کی ذات صرف ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں حادث، جو آج نہیں ہے کل ہو اس کو بولتے ہیں حادث، اور جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے اس کو بولتے ہیں قدیم۔ تو قدیم صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی، اور حادث بولتے ہیں اس کو جو آج نہیں ہے کل ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پیغمبران اعظام کبھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا پھر ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا حادث ہے اور صرف اللہ کی ذات ایک قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے رہنے والی۔ اور حادث کا مطلب یہ ہے کہ جو نوپید ہو، بعد میں ہوئی ہو، تو بعد میں تمام مخلوقات اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہیں، اس لیے پوری دنیا حادث ہے۔ اللہ کے تعلق سے اگر کسی نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ حادث ہے تو معاذ اللہ وہ کافر ہے، یہ عقیدہ کفر کا ہے۔ اور مخلوق کے تعلق سے کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ قدیم ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ بات سمجھ گیا؟ تو مخلوق قدیم نہیں ہو سکتی، اللہ حادث نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ الگ ہمیشہ سے رہنے والی ذات اور پوری مخلوق جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی۔ اب جیسے ہم حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اول مخلوق بنایا، سب سے پہلے پیدا کیا، کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اپنے قرب خاص میں رکھا۔ تو اب کسی کی چھوٹی عقل میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کے نبی بھی ازلی ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ چیز، یہ عقیدہ آتے ہی اس کا ایمان متزلزل ہو گیا اور عقیدہ بن گیا تو وہ کفر بھی ہو گیا، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ نبی کبھی بھی پیدا ہوئے ہوں، لیکن پیدا ہوئے ہیں، کبھی بھی بنے ہوں، چاہے نور کی صورت میں یا جسم کی صورت میں، کبھی بھی بنے ہوں تو وہ حادث ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی خدا نہیں اور خدا نبی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے کہ پوری دنیا مخلوق ہے اللہ کی، صرف خالق اللہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہاں، مدت ہم جانے نہ جانے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پوری دنیا مخلوق ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ پوری دنیا حادث ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے۔